تو دنیا کی حقیقت تو معلوم ہو گئی. دنیا کسے کہیں، آخرت کسے کہیں. کھانا پینا، روپیہ پیسہ، بچے، بیوی، اولاد، اس کو دنیا نہیں کہتے. دنیا یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑا رہے آدمی، اللہ سے غافل ہو کر رہے. بس اللہ کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں، اور پیسے کما رہے ہیں. اللہ کے احکامات کا کوئی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ ہے دنیا. بیوی بچوں کے ساتھ لگا رہے ہیں، پیسے کاروبار میں لگا رہے ہیں، لگے، مگر شریعت کی باؤنڈری میں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کو تو ہے دنیا، حقیقت میں یہ ہے آخرت. حقیقت میں یہ ہے آخرت. یہی تمام حضرات صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی اس طرح اس کو سمجھتے ہیں. حضرت علامہ رومی بھی کہتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودن. چیست دنیا از خدا غافل بودن. جانو کہ دنیا کیا چیز ہے، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کہتے ہیں نہ قماش و نقرہ و فرزند زن. یہ روپے پیسے، مال دولت، اولاد، یہ دنیا نہیں ہے. بیوی، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا ہے اللہ سے غافل. تو کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ یہ پریزنٹ لائف جو ہے، اللہ اس میں ہمیں حسنات دیجیے، یعنی اس کو آخرت بنا دیجیے. اس کو آخرت بنا دیجیے. یہ اگر یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے غافل ہو کر رہے ہیں، تو یہ حسنات نہیں ہے، نہیں اچھا تو نہیں ہے. اس میں حسنات دیجیے. اللہ حسنات دیجیے کا مطلب یہ حسنہ اس وقت ہوتا ہے جس کا اجر ملتا ہے. یہ آپ کا کھانا پینا، یہاں تک کہ گندا کام، پیشاب پخانہ کرنا، یہ طبیعی کام، سونا جاگنا، یہ بھی جناب حسنہ ہو جاتا ہے، اجر ملتا ہے. تو پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور آخرت میں بھی اللہ حسنہ دیجیے. آخرت کا حسنہ یہ اللہ تجھے دیکھو. بس آخرت کا حسنہ یہ ہے اللہ کو دیکھیں کہ اللہ خوش سے نہ بسے. جی اللہ اجر دے اور جناب والی جنت دے. یہ آخرت کا حسنہ ہے. جی اللہ اکبر. یہ دنیا کے ساتھ تعلق اللہ سے غافل ہو کر، یہ اصل میں ساری بیماریوں کا جڑ ہے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم من آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. جو لوگ ہمارے ملنے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور بالحیات الدنیا، یہ قریبی حیات جو دنیاوی حیات ہے، اس پر جناب بڑے خوش ہے. بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اصل یہی. جی واطمأنوا بها، اور اس پر اطمینان کر گئے ہیں. اور وہ لوگ جو ہمارے نشانات اور قدرت کے جو بہت سارے نشانات ہیں، ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. جی آسمان میں، آسمان کی گردش، زمین کی گردش، چاند سورج کے یعنی کیا نام ہے ترتیب کے ساتھ طلوع غروب، چاند سورج کی روشنیاں، جی یہ ہوائیں، بارش، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں. ان نشانات سے غافل بھی ہو رہا ہے. ہونا دو، میں تو پیسہ چاہیے، نیند چاہیے، کھانا چاہیے، کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا. ان چیزوں کو غور کریں تو یہ پیسے، نیند، آرام اڑ جائے کہ اتنے سارے کام میرے لیے ہو رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی مخلوق ہوں.
میرے لیے اتنے سارے کام ہے، سسٹم بنا کا جی، تو اتنے بڑے سسٹم ہے شان سوچ، تو کیا میں اسے کھانا کھاؤں، پیسے کماؤں اور جناب والے سوؤں، پیشاب پخانہ کروں، صرف یہی میرا کام ہے؟ یہی کام میرے سے لینے کے لیے اتنا بڑا سسٹم چلاتے ہیں؟ آپ پہلے ایک کمرہ میں رہتے تھے، جب بیوی اللہ نکاح کرنے لگے تو آپ کو سوچنا پڑے گا، بیوی جب لائے کہ کمرہ ہی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، بچے ہوں گے تو دو کمرہ بھی چاہیے، یہ سر تیاری کرتے ہیں جی، یہ تیاری کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ایک آدمی یہ سوچے کہ تیاری کرتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے ان کے رہنے کے لیے، ان سے آپ کیا لیں گے؟ کیوں تیاری کرتے ہیں؟ ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہے، بچے آپ کے وہ کریں گے، بیویاں آپ کو تابعمان ہو کر کے کام کرے گی، اچھا یہی ہے نا؟ اگر جناب ایسے کیا، ٹھیک نہیں کیا، گھر سے نکال دی، طلاق دی، طلاق تو 3 طلاق، بچے چلے ہیں نکال دو، پولیس کو لے جانا ان کو، ہو جاتا ہے نا بس۔ تو یہ ہمارے خود ہم جو کچھ کرتے ہیں مقصد پورا نہ ہو تو ہم اس کو چاہے کتنے قریبی ہو دھکیل دیتے ہیں۔ تو ہم جو پیدا ہوئے ہیں صرف کھائے پیے کھانا پیشاب کرے سوئے، اس کام کے لیے اتنا بڑا سسٹم، تو یہ سوچے گا آدمی، دماغ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، تو جو کوئی ان چیزوں سے غافل ہو کر رہتے ہیں، اللہ کے نشانات قدرت سے غافل ہو کر رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ایک دن ملنا ہوگا اور ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے جی، چاہتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ ہیں وہ جن کی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ ان کی بیما خیان ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو جہنم میں ڈالے، کام ہی ایسے ہی کیا، کام ہی ایسا ہی کیا کہ ان کو ملے یہی۔ تو اللہ انصاف کے مطابق جناب ان کو ان کے کمانے کی وجہ سے جناب جہنم چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو جہنم میں دیا گیا۔ اتنے نشانات قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ان کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کوئی اللہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی سسٹم میں ہو تم، یہ چاند سورج کے اشارے سے آپ کو بتا رہی ہیں یہ پوری بات کہ آپ کسی کے غلام ہو۔ پھر اوپر سے اللہ نے رسول بھی بھیج دیا، رسول نے بھی بتایا، رسول کے جانشین علماء نے بتایا جی، اور سارے سمجھدار لوگ سمجھا رہے ہیں، پھر بھی جناب والے کہتے ہیں نا میں یہ نہیں کرنا وہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی جانا چاہتے ہیں آدمی جہنم میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جہنم کمائے ہیں، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نہ یہ کہ جناب اللہ زبردست ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر چند ہمارے اندر بہت سارے بیماریاں پائی جاتی ہیں، آدمی کے اندر بہت سارے خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے نصوص کے پیش نظر تمام برائی اور خرابی کی جڑ، فاؤنڈیشنری جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز، دنیا کی محبت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں صرف ایک ہی چیز حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر طرح کی خطا اور ہر طرح کی برائیوں کی جڑ ہے۔ اصل مرض ہی یہ تمام دوسرے مرض کے جڑ ہے، آدمی کے اندر بد اخلاقیاں ہوتی ہیں جی، وہ نماز نہیں پڑھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، اور جناب عالی حسد کرتے ہیں، کسی پر تکبر کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، وہ اپنی جگہ بہت بڑی بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بڑی بد اخلاقیاں ہیں۔ سب سے بڑی فاؤنڈیشن بد اخلاقی جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا سے اگر محبت نہ ہوتی
تو یہ کوئی بات نہ ہوتی. آخرت سمجھ میں آتا تو وہ نہ کبھی گھمنڈ نہ تکبر کر سکتا ہے، نہ کسی پر حسد کر سکتا ہے، نہ کوئی غیبت کر سکتا ہے، نہ کسی کے حقیر سمجھ سکتا ہے، نہ یہ اللہ کے نافرمانی کر سکتا ہے، نہ رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے. جی ساری چیز اگر غور کرتے ہیں کوئی تو یہ جو موجودہ جو زندگی ہے، اور اس موجودہ زندگی سے کہ آدمی اہمیت زیادہ ویلیو دینے کی وجہ سے یہ زیادہ ویلیو جو ہے اللہ سے تعلق کاٹ کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں. آمین. ہاں، اور اصل جب یہ حب دنیا کی محبت یہ سارے بیماری کی جڑ ہے، تو اب جڑ کاٹ دو، دنیا کی محبت دل سے نکال دو. ایسے کوئی دوا کھا لو جو یہ بیماری ختم ہو جائے تو دوسری بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی. یعنی درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، جڑ کاٹ دیا تو اس کے اتنے شاخ شوق پر مر سب ختم ہو جائیں گے. اصل کا علاج کرنے سے باقی تمام بیماریوں کا علاج ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں، دفع ہو جائیں گی. جس میں حب دنیا ہوگی اس کو آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں دنیا کی محبت جس کے اندر ہو وہ آخرت کی کوئی اہتمام نہیں کرے گا، کوئی ویلیو اس کے دل میں نہیں ہوگا، آخرت کے لیے کوئی جناب والی پلان نہیں ہوگا، غافل ہو کر رہے گا. جب آخرت کا اہتمام نہ ہوگا، ظاہر بات ہے وہ شخص نہ تو اچھے اعمال کو انجام ہی دے گا، اچھے کام کرے گا، اور نہ جناب عالی برائیوں سے بچے گا. نہ اچھے کام کرے گا، نہ برے کام سے بچے گا. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جناب جرائم جو بڑے بڑے گناہ چھوٹے گناہ آدمی سے کم ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، گناہ کرنا کا جذبہ ختم ہو جائے گا. جی کیوں؟ حب دنیا میں فکر دین کم ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت زیادہ آ جائے، دین کی محبت، آخرت کی محبت، جتنے دنیا کی محبت ہے اتنے دین کی محبت کم ہو جائے، دین کی فکر کم ہو جائے. اللہ اکبر. اگر دنیا کی محبت 100% ہے تو پوری محبت، تمام محبت دنیا کے لیے ہے، ظاہر بات تو کفر آ گئی. آخرت بالکل، آخرت صرف درجہ میں جائے گا، آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. مسلمانوں میں جس درجہ کی محبت ہوگی دنیا سے، اسی درجہ کی دین سے بے فکری ہے. کافر کو تو بالکل بے فکر ہے کہ مرنے کا کوئی پرواہ نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کے لیے سرینے لگاتے، بے فکر ہے بالکل. بھائی یہ دنیا کی جو حیات ہے نہ مرو کسی طرح ہے، زندہ ہی رہو، بس یہی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرجون لقاءنا، ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی حیات اور جناب سے راضی خوش ہے اور اس پر اطمینان ہے. معلوم ہوا کہ اپنے ایماندار ہے، آدمی ایماندار ہے، لیکن ایمان ہونے کے باوجود آخرت کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر اطمینان ہے. معلوم ہوا دنیا کی حیات پر یہ خوش ہے اور اللہ کی نافرمانی جو ہے جس کے ساتھ اطمینان بھی ہے،
اللہ کی نافرمانی کرنے میں اس کو کوئی کھٹکتا نہیں ہے اور جناب علی اطمینان سے کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو، یہ تمہارے باپ دادا ہے جی، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیویاں ہیں، تمہارے خاندان کنبے ہیں، ذرا خون کے تعلقات ہیں جی، اور اسی طرح تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر لیا، اور بزنس جس بزنس کو کرتے وقت ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کبھی اس میں گھاٹا نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، گھاٹا سے ڈر ڈر کر بزنس کرتے ہو، اور وہ مکانات جس سے تم بڑے خوش ہو، پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں بمقابلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے، زیادہ محبوب ہو جائیں بمقابلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے، یا بمقابلہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے، یہ چیزیں، اور جہاد سے ہے محبت، اللہ رسول سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کم ہے، اور یہ چیزیں مال دولت ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اگر یہ بات ہے فَتَرَبَّصُوا تو پھر تم انتظار کرو، اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تمہارے پاس اپنا حکم لے کر آ جائے، اپنا حتمی فیصلہ لے کر آ جائے، اس بات کا انتظار کرو۔ وہ کیا ہے؟ بس بھیج دے مصیبت، ویسے عذاب بھیج دے، اور جناب نیس کر دے، سب کو برباد کر دے، جیسا کہ پچھلے اقوام میں ہوئے۔ جبرائیل کو دے طرح وہاں آواز نکالو، صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ نکالی، پورے بستی کے بستی ڈیر ہو گئی جی۔ کہیں جناب عالی کسی عاد و ثمود ہے، ہوا کو حکم دیا، بس اٹھا کے مار دیا، مر گئے جی۔ کسی کو پانی میں ڈبو، یا کسی کو کچھ، کسی کو یہ بس فرماتے ہیں اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، رسول کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، ارے اللہ کے راستہ میں جان دینا بھی محبوب ہونا چاہیے، خوشی سے جانا چاہیے، تو جان دینا اور جہاد کرنے سے کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت آ گئی، تو انتظار کرو، منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجتے، انتظار کرو۔ حکم یا تو عذاب کا حکم دے یا موت کا حکم دے، موت آئے جناب اس کے بعد سے پتہ چلے گا۔ اگر عذاب کا حکم دے تو اچھی بات ہے کہ گناہ کی سزا دنیا میں دے دی، کچھ آخرت کی سزا سے کم تو ہوگی، اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتے، ان کو مقصد میں وہ چاہے کتنے بڑے بڑے مقاصد بنا دے، مقصد کا راہ نہیں دکھاتے، مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے، ناکام رہتے۔ بہرحال کیا معلوم ہوا کہ ان اشیاء کا زیادہ پیار ہونا جو برا ہے، پیار ہو، ان سے محبت ہو، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ اللہ کی محبت نیچے آ جائے، اتنا زیادہ نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نیچے چل جائے، اتنا پیار نہ ہو کہ ڈر ڈر کر میں مر جاؤں گا جہاد میں جا کر، تو اس لیے جہاد بری لگے اور مال دولت یہ اچھی لگے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے محبت دنیا کی ہوتی ہے، ان چیزوں کی ہوتی ہے، یہ جناب بیوی بچے کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، بیوی کی محبت، مال تجارت کی محبت آدمی کو تو ہوتی ہے، طبیعت میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں رکھا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتے ہیں، جی اپنے بچے کے جان بچانے کے لیے اپنے جان داؤ میں ڈال دیتے، خود مرنے کے لیے تیار ہوتے، بچے کو مرنا نہیں دیتے۔ یہ ہے نا، یہ ہوتا ہے، یہ طبی محبت ہے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ طبی محبت تو ہے، اللہ کا حکم آیا کہ یہ کام کرو، اپنے بچے کو ذبح کر دو، یعنی تو اب ذرا آپ اپنے طبی موت، ہمارا دل تو چاہتا نہیں ہے، لیکن حکم اللہ کا آیا تو آپ نے یہ کہا کہ چلو میں چاہتا ہوں، ادھر اللہ چاہتے ہیں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو میں اپنے آپ کو کر دیتا ہوں، ڈاؤن کر دیتا ہوں، بچے کو حکم دیا مار دو، بس۔ ہاں، ادھر بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایسی بیوی کے گھر میں نہ رکھو، جی۔ تو جناب علی محبت ہے، لیکن حکم شرعی کے سامنے اس کو کیا کر دینا، نکالنا پڑا۔ تو یہ ہے مطلب محبت ہے تو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام جو ہوتے ہیں، ان احکام کو آگے اس کے مطابق چلنا ضروری ہے، تبھی محبت کے مطابق چلنا نہیں چاہیے۔ آدمی اس درجہ میں ریڈی رہے کہ تبھی محبت کو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے ختم نیچے کر دے، ڈاؤن کر دے، یعنی تبھی محبت۔ تبھی آدمی سوتے ہیں، نیند کی بات ہے، تبھی محبت ہے نیند سے، اور طبیعت چاہتی ہے اس کو، بھائی 7 گھنٹہ 6-7 گھنٹہ سونا پڑتا ہے، یہ دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ سوئے آدمی۔ یہ کیا ہے، 1 گھنٹہ کے بعد اذان ہو گئی تو اب جناب حالے بیوی اٹھا رہی ہے، باپ اٹھا رہے ہیں، ماں اٹھا رہی ہے، تو کہاں چچا، لیکن اٹھ کر بھی دوبارہ، اس کا مطلب کیا، طبی محبت جو چاہتی ہے اس پر چلے ہیں، اس پر چلے ہیں۔ اگر یہ اٹھ گئے تو طبی محبت چاہتی ہے نہ، لیٹے رہو، سوتے رہو، آپ نے چھوڑ کر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، نماز اذان ہے، اللہ کے منادی پکار رہے ہیں، میں سویا ہوا ہوتا اور بات تھی، میری ماں نے مجھے اٹھا دیا، میرے باپ نے اٹھا دیا، میرے بیوی نے اٹھا دیا، تو اب تو میں جاگ گئی ہوں، پھر دوبارہ کیسے سو رہا ہوں، یہ اب ہو گیا۔ آپ کے جناب علی اعلان کرا میں آواز آ گئی، جناب جاگ گئے، جاگنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کس وقت نماز میں جانا ہے، جی جب اعلان دیے، اگر پھر بھی سوتے رہے تو طبی محبت، اور جاگ گئے تو طبی محبت کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے۔ یہ ہے کہ یہ کہا گیا، اس کا مطلب اللہ کی محبت زیادہ ہے، طبی محبت کم ہے، عملی طور پر سے دکھا دیں۔ بہرحال یہاں جو محبت کی باتیں ہو رہی نا قرآن میں، حدیث میں، یہ وہ طبی محبت کی بات نہیں، یہ شرعی محبت ہے۔ شرعی محبت جناب علی کسی بھی چیز کی زیادہ نہیں ہو سکتی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ اگر زیادہ ہو گئی، اب تو یہ اپنے طبیعت آ گئی۔ طبیعت کیا ہے، طبیعت آپ کی کیا ہے، بولو، مٹی پانی ہے، جی آگ مٹی پانی، یہ طبیعت ہے، یہ دنیا ہے، یعنی یہ دنیا ہے، تو دنیا کی محبت زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ چیزیں کسی درجہ میں محبوب تو ہوں، لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں، تو ان پر یہ وعید نہیں ہے کہ انتظار کرو کہ اللہ پکڑے تمہارے، یہ بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے وہی بتائیں، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کسی چیز سے محبت کرنا، ٹھنڈی لگی آگ سے محبت ہے، مجھے آگ چاہیے، گرمی چاہیے، اجی یہ کھانے کے پیٹ خالی ہو گیا، کھانا چاہیے، کھانے کی طلب آئی، پیاس لگی، طلب آئی، تو اس کو تو کاٹ کے پھینک نہیں سکتے کہ بھائی دنیا کی محبت اس کو لے نکال دو، یہ نکال نہیں سکتے، یہ طبیعی چیز ہے، طبیعی معنی خلقی چیز ہے، اللہ نے بنا دیا اس کو، یہ ایسا جیسا کہ آپ کی آنکھ ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ بنا دی ہے، آپ اگر آنکھ کو کہیں یہ دنیا ہے تو نکال دو اس کو، نکال دیا تو کیا کھانا ہو گئے، دونوں نکال کے اندھے ہو گئے تو زندگی کیسے گزارو گے؟ آپ ناقص ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، اللہ تعالیٰ مکمل کامل اور بہترین طریقے سے آپ کو بنایا ہے، تو آپ نے اللہ کی تخلیق کو کیا کر دیا؟ تو یہ طبیعی چیز ہے، یعنی طبیعت کہتے ہیں، دیکھیں دوسرے لفظ میں خلقی چیز، اللہ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز اللہ کے پرمیشن کے بغیر آپ کاٹ نہیں سکتے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، اللہ بنا کر آپ کو دیا ہے تو آپ کے پاس یہ امانت ہو گئی ہے، کہتے ہیں نہیں میں جناب والی اللہ نے دیا ہے کہ یہ میں ہوں، میرے باڈی کو میں جو چاہو کروں، تو کون ہوتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے ہاں اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی امانت ہے، آپ یہ کہیں نہیں میں ایک گردہ کو کھول کر میرے چچا کو دے دوں گا، جی ہاں ٹھیک ہے، میں جب مر جاؤں تو فوراً جان نکلنے سے پہلے کاٹ کر میرے کلیجے نکال کے دل نکال کے وہ فلاں کو دے دینا، میں یہ جناب والی وہ کر دیتا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بنا کر امانت ہے، امانت یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کی ذمہ داری آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو بگاڑنے کی اجازت آپ کو نہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ کتنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک پر زندگی آدمی رہ سکتا ہے تو دوسرے کو نکال کے دوسرے کو دے دیں، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، اپنے خون نکال کے دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ خون خان کا مسئلہ کچھ گنجائش علماء نے کچھ نکالی حسب ضرورت کے مطابق خون دینے کی جو بات ہے کہ یہ ہے کہ آپ خون تو دے دیں، ضرورت کے مطابق دے دیں، بزنس کریں یہ اجازت کسی نے نہیں دی، یعنی اب تو خون جو دینے والا تو دے رہا ہے، اس تو بزنس چل رہی ہے، یعنی آگ بوتل دیے ہیں جناب والی فری میں کہنا ایک بندہ کو ضرورت پڑ رہی ہے، ویسے بھی میں جناب ہو سکتا ہے علاج معالجہ کے لیے کچھ خون پھینک دوں، یا نکال کے بوتل میں بھر کے کسی کو دے دیا، کام آ گیا اس کا، تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو لے کر جس کو دیے انہیں کہنا ایک بوتل پر جناب والے ہزار ٹاکا لے رہے ہیں، جناب والی پیسے لے رہے ہیں، وہ بزنس چل رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ تو فری میں دے رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اس پر بزنس بھی چل رہی ہے، تو آپ کیا مطلب جان بوجھ کر اپنے بلڈ کو بیچنے کے چانس دے رہے ہیں، یہ اور بات ہے، ماں ہسپتال میں خون چاہیے، آپ اپنا خون لے کے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ماں کو دے دیا، یہ تو آپ نے دے دیا، ہو گیا، لیکن کوئی آدمی بڑے یہ کر کے بڑا سا کا کام کر آپ سے بھی لیا، آپ نے بھی دیا کہ ہم ان کو جناب والی سیریا میں پہنچا دیں گے، ٹھیک، وہاں ضرورت پڑی، اب جب پہنچانے جائیں گے آپ سے تو فری بوتل بھر لیا، وہاں ایک بوتل پر اتنے پیسے لے رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ تو میں تو عطیہ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور وہ لوگ اپنی دکان بنا رہے ہیں، تو وہاں سے دینا حرام ہے، تو خون دینا لینا کا مسئلہ اور چیز ہے، موجودہ دور میں یہ کچھ یہ عطیہ کی جگہ سے ہٹ کر بزنس بن گئی، انسان کے مال ہمارے نزدیک، انسان کے اعضاء ہمارے نزدیک مال نہیں ہے، جیسا کہ سور مال نہیں ہے، سور بیچ کر پیسہ لینا، بغیر دیے پیسے لینا ہو، دھوکہ دے کر پیسہ لینا ہو، جائز نہیں آپ کے استعمال، جی بیچنا جائے تو مال نہیں ہے، میں مال نہیں، آپ مال نہیں ہے، میرے کوئی پارٹ اب مال نہیں ہے، اس لیے
कोई बाल लेकर बाल बेचना, औरतें बाल कटवा कर, हराम है। जिस्म के कोई भी चीज़ खबर हराम है। जी वैसे किडनी के एक साइड की किडनी मसलन माँ को दे दिया फ्री, ये ठीक है? ये असल में ये तो उलमा के राय मुख्तलिफ है। अगर इस तरह खबर दे सकते हैं कि चल सकता है तो मुमकिन कुछ हजरात कुछ शर्त शराइत के साथ दे रहे हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये हमारे ख्याल ये है सही नहीं। कोई अल्लाह ताला ने तो देने लेने देने के लिए माल को रखा है, माल को लेना देना रखा है, ये माल नहीं है। एक दूसरी बात ये है, देना के लिए कभी हंगामी तौर पर हम अगर जायज़ कह दें तो कहेंगे इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर लोगों ने किडनी का लेना देना जायज़ करार दिया है। ठीक है, ठीक है, अब वो दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस बाजन भी नहीं चल रही। तो अब जब जायज़ करार दिया तो मुसलमान के अस्पताल है जी, वहाँ पर किडनी उसका उलमा ने जायज़ करार दिया, बहुत सारे किडनी फराहम करा, ठीक है ना। तो अब आपको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जनाब किडनी आपको दे दिया, वो आपको ज़रूरत एक दे दिया, तो अब ज़रूरत जब पड़ रही है डॉक्टर लोग इस तरह दे रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है, जो गरीब गरीब मुल्क है, अफ्रीका है और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वहाँ पर पकड़ पकड़ कर लोगों को ज़बह करके किडनियाँ लेके यहाँ यूरोप में आ रही हैं। अगर ये यूरोप के अस्पताल वाले किडनी ना लें तो ये लोग इस तरह का किडनियाँ भेजेंगे नहीं भेजेंगे। यहाँ चल रहा है, इसीलिए पकड़े भी गए बहुत बड़ा पादरी पाकिस्तान में, आपके बांग्लादेश में, इंडिया में आए दिन पकड़े जा रहे हैं। बच्चों को हाईजैक करके ले जाते हैं और ले जाकर अपना पहाड़ पहाड़ में जहाँ रहता है वहाँ पूरा बॉडी ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं गाड़ी में बंद करते ही वहीं सर्विस कर लेते हैं, वहीं काट कूट के फ़ौरन पकड़ के ब्लड पकड़ वो कर लिया, वो कर लिया और जाते वक्त तो वो वहाँ पर ले गया, बॉडी फेंक के चले गए। इतने तो इस तरीक़ा पर जो चल रहा है। अब एक बात है, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश होटल बहुत बेहतरीन होटल चलता है, और क्या इस बात पर कि गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, मगरिब का बाद ऐशा के वक़्त तो लाइन लगी रहती है, क्योंकि ये होटल वाले गरीबों पर को भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। अब जितने गरीब गुरबा आते हैं लाइन लगाते हैं, नहीं 1000 आए हैं, 2-3 को जनाब वाली आते वक्त जनाब आए, वो अंदर ले गए, अंदर लेके बस वो अंदर ही रह गए। अब उनको तो हज़ारों को खिला दिया, 3 को लेकर किडनी खाने सब लेके पैक कर दिए, हो गया ना। अब ये तो लाखों गरीबों को खिला सकता है, एक एक किडनी पर जो पैसा मिलता है। तो आज रही बात ये कि किडनी लेकर ले जाते कहाँ हैं, इतने पैसे से बेचते कौन है और लेते कहाँ हैं, ये देखो। अगर ये दुकानों में किडनी को बेचना ख़रीदने की ये बाज़ार ना चलती तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी लेना देना जायज़ है। शर्त आप शर्त लगा कर भी अगर दोगे, हाँ हमने इस तरह का बिल लेके आया, कहाँ से आप ताकि कहाँ से करोगे, अफ्रीका से कितने आया, बांग्लादेश से किस तरह आया, इंडिया से पाकिस्तान से किस तरह आया, और बांग्लादेश पाकिस्तान में जो पकड़ हाईजैक करके बच्चे ले जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, उनको जनावर पकड़ इस तरह का लेके ये आज़ा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है डॉक्टर लोग इन चीज़ों को ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को पैसे देकर ले रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर पैसे देकर लेना देना बंद हो जाए, सिर्फ गिफ्ट में रहता तो ये बात ना होती। तो ये चीज़ें हो सकती हैं,
اب جیسا کہ انگلینڈ میں تو آپ اپنے چیز کسی کو دے رہے ہیں، جس کو دیا وہ تو آپ ڈاکٹر پیسہ لے نہیں سکتا ہے نا، آپ جناب جس کو دیا اس کو مل گیا. ایسا کوئی اسلامی کنٹری ہو اور جناب علی اپنے پورے ذمہ داری کے ساتھ اپنے کنٹرول کے محتاط یہ چیزیں لے کر بڑے احتیاط کے ساتھ دے سکتے ہیں، بزنس کے لائن سے ہٹ کر عطیہ سمجھ کر کے دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو جو اس کو نظام بنائے، بغیر نظام اور سسٹم کے ایک دم دینا جائز ہے. سب کا کام کہنا یہ کوئی کہہ سکتے، لیکن کوئی اسلامی علم رکھنے والے، اللہ سے ڈر رکھنے والے ایسا بات نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر دوسرے اعضاء، بدن کے دوسرے اعضاء اگر کہ اس طرح کے ہے کوئی بھی اگر گفٹ کے طور پر سب ایسے. اب تو بڑے ثواب کا کام بتا کر ہر چیز لے رہے ہیں. اللہ حالات بھی جو ہوتے ہیں اب ان کو آدمی نہیں، یہ تو فتویٰ میں آ گیا، نیٹ میں آ گیا، ہاں بڑے بڑے اسکالر لوگوں نے جائز کرا دیا، خوب دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے اسکرین میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے نیوز میں نہیں آ رہا ہے، جو غریب لوگوں پر بیت رہے ہیں. ابھی کیا چھوٹے آدمی نے نہیں کیا. ابھی عراق پر جو صدام کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا، اس وقت صحرا میں جو بڑا لگبگ میدان ہے، اس کے بعد سعودیہ کی سرحد شروع ہوتی ہے، یمن کی سرحد شروع ہوتی ہے، ان صحرا میں دور میں بڑے وہ بنا رکھے ہیں. کیا بچے دوپہر کو نکلے، ظہر سے پہلے نکلے، صبح کے ٹائم نکلے، کھیل کودتے، کوئی اسکول جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتے ہیں، ان کو جناب عالی پکڑ کے ایک دو بے شمار بچے جناب عالی کیا نام 16-17 سال کے بچے غائب، 12-16-17 بچے، کتنے بچے غائب ہوئے ہیں، اور جناب عالی ان کے جناب عالی لے کر وہاں پر یہ کیا ہوا ہے. پورا دن پورا چلتا رہا، مہینوں کے مہینے چلتا رہا. تو یہ نیٹ میں تو نہیں آتا ہے، ہاں جی، کیونکہ کرنے والے یہی لوگ ہیں، میڈیا والے ان چیزوں کو نہیں بتائیں گے، لیکن بڑے بڑے اسکالر لوگوں نے فتویٰ دیا جائز ہے، یہ تو بڑا حرف میں آ جائے. تو دکان جو چل رہی ہے، یہ دکان یہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کتنے دکان چل رہی ہے. اس دکان کے سامان ہمارے مسلمان کا خون مسلمان کے پاس، اور کوئی نہیں. یہ انسانوں میں یہ انسان نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو فتنے کے زمانہ میں زیادہ کھولنے والا ٹیررسٹ بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خاصا بہت بڑا خطرناک. بہرحال اوہو، تو یہ ہو گیا کہ دنیا کی محبت. اب یہ دنیا کی محبت ہے، اس کے لیے اگر کوئی حال آ جائے تو وہی تو ہمارے یہاں سب سے پہلے لیسن دنیا کی محبت ختم کرنے کی ہے. لا الہ الا اللہ، محنت کی ہوئی. کیوں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ کی عظمت کی بیائی، طہارت، پاکی، ان چیزوں کے ایک لیسن ہے. اس یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز نہیں دل میں آنا چاہیے، ایک اللہ کی محبت. تو یہ محنت اگر کامیاب ہو گئی تو آدمی کو جناب عالی کامیابی نصیب ہوتی ہے، آدمی کامل بن سکتے ہیں. تو یہ چیز آ گئی، اللہ کی عظمت، اللہ کی سبحانیت، اللہ کے محمود ہونا، حمید ہونا، ان چیزوں کے اللہ کی ذات کی معرفت اس طرح آ گئی تو سمجھو کیا نام ہے،
سارے بیماری کے جڑ. یہ جو خدا کو بڑا جانتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، یہ دل میں آگے آئے، وہ کبھی تکبر کر سکتا ہے؟ وہ کوئی اپنا بڑائی کو شو اس طرح کا وہ شو کرے؟ وہ کبھی ایک بار غصہ کیا، دو بار غصہ، تبھی تب وہ غصہ آ جاتا ہے. غصہ آ کر پھر رو رو کر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ میں نے تو غصہ کر لیا، مجھے کیا حق ہے تیرے بندہ پر اس طرح غصہ کرنے کا، مجھے کیا حق ہے اللہ میں اپنے آپ کو بڑا جٹھایا کہ وہ تو کرے گا. ایک بار کرے گا، 10 بار توبہ بھی کرے گا. اسی لیے میں نے بتایا تھا تمام معرفتوں کے یہ فیکٹری ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہے نہیں؟ پھر اس کے تقاضا پورا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب کریں گے تو یہ اس فیکٹری سے مال سپلائی ہو کر دماغ اور قلب درست ہوتا ہے نہیں؟ اسی لیے ہمیشہ ان چیزوں میں اور فکر کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. درود شریف کی حقیقت دیکھ لو، استغفار کی حقیقت دیکھ لی. ان چیزوں کے مطلب درود شریف پڑھتے ہیں، کیا مطلب درود شریف کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے اللہ رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلامتی نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جناب عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان کے اعلیٰ سب ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے جی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے روحانی درجات، نعمتوں کے درجات بے شمار ہیں. یعنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک دعائیں چلتی رہے گی. کیا مطلب ہے؟ نبی بہت بڑی ہستی کا نام ہے، مگر پھر بھی نبی ناقص ہے. یعنی نبی ابھی محتاج ہے. نبی کیا ہے؟ محتاج ہے. بہت سارے اسٹیپ ابھی خالی ہے. ہم نے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے درود شریف پڑھ کر کتنے رحمت بھیجی. تو حضور کہتے ہیں صلو علیہ، اللہ فرماتے ہیں صلو علی النبی. تو آج بھی ہر سیکنڈ میں صلو علی النبی، صلو علی النبی، صلو علی النبی، رحمت کی دعا کرو تو ہر سیکنڈ میں حضور کو رحمت مل رہی، ہر سیکنڈ میں مل رہی، قیامت تک ملتی رہے گی. وہ رحمت رہے گی کہاں؟ اس کا مطلب خالی جگہ ہے. نبی کے عروج کے لیے، نبی کے کمال کے لیے ابھی جگہ بہت خالی ہے. جب نبی کہتے ہیں، ہمیں میرے لیے درود بھیجا کرو، اس کا نبی اور بھی رحمتوں کا محتاج ہے. جو محتاج ہے خدا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ نبی سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، مگر بڑے ہو کر بھی خدا نہیں. کوئی کہتے ہیں صلو علی اللہ، اللہ پر درود بھیجو، کوئی کہتے ہیں اللہ کے لیے، نبی کے لیے. کیوں؟ نبی اللہ کے بندہ ہے. بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بندہ قیامت تک نہ ہوگا، نہ شروع میں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا. اتنے بڑا بندہ ہے اللہ کا. اس اتنے بڑا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمتوں کا محتاج. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی ہے، حضور فرماتے ہیں لن يدخل الجنہ الا بفضل اللہ. کوئی بھی آدمی جنت میں جانے کے استحقاق نہیں رکھتا مگر اللہ کے فضل سے. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ہمت کرے. عورتیں شوہروں کے سامنے ہمت کرتی ہیں. پوچھ لیا کہ آپ بھی؟ تو ادھر سوال جو کیا ہے تو پسینہ آ گیا، پسینہ کہنا میں بھی ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے درود شریف
ताकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा होने का ख्याल ही, तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए। इतना बड़ा जो होकर भी खुदा ना हो सका, इसकी इबादत नहीं हो सकती, तो मैं किस तरह बुत की इबादत करूँ बनाए हुए, किसी और आदमी की इबादत करूँ अल्लाह की छोड़कर? कैसा हो सकता है? जो इतने बड़े से बड़े पाकीज़ा, पाक, साफ सुथरा अल्लाह के मखलूक, ये खुदा ना बन सके, इबादत का मुस्तहक ना हो सके, तो कौन हो सकता है? दरुद शरीफ की देने वाली ये हकीकत है। दरुद शरीफ के देख लो, उसमें क्या है? दरुद शरीफ इसलिए है ताकि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए, कोई ख्याल भी ना कर सके, कोई ख्याल भी ना कर सके। तो नबी होकर भी मोहताज है, वो कैसे खुदा? मोहताज कैसे खुदा होगा? खूब ज़्यादा भेजो, क्यों? नबी के अंदर कमालात ज़्यादा है, इसीलिए लोग समझेंगे ये शायद खुदा हो जाए। जहाँ खुदा होने की, अब यानी माबूद होने की कुछ ज़्यादा एहतमाल है कि आदमी लोग देखे ये इतना बड़ा कामिल कैसे हो गया, इसके अंदर इतनी खूबी कहते हैं खुदा होगा शायद, है न? या खुदा इसके अंदर आ गया होगा शायद, ही हुलूल कर गया हो शायद, इसलिए इसकी भी इबादत हो सकती है। ओह, ये शोशाई ना निकलने के लिए ना नहीं, ज़्यादा दरूद उस पर भेजो ताकि नबी खुदा होने के जो ख्याल नबी में हो सकता था वो बिल्कुल ही ना हो। यानी ये सल्लु अला नबी है कि सल्लु अला अबवैकुम सल्लु फला फला, ऐसा कुछ नहीं है, सल्लु अला नबी। बहरहाल इस्तिग़फ़ार की हकीकत कि मैं तो दिन भर देखा भाई कोई गुनाह तो किया नहीं है, तो आज तो मैं माशाअल्लाह पाक हूँ। तुम पाक हो नहीं हो करने। हुजूर फरमाते हैं अना अस्तग़फ़िरु फिल यौम 70 मर्रतन, मैं दिन में 70 मरतबा अभी इस्तिग़फ़ार। तो हुजूर के अल्लाह, तो क्या मतलब है? अपने आप को अल्लाह के सामने हमेशा मुजरिम समझें, नहीं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ। कभी अगर ये बात आ गई कि मैंने पूरा दिन नाफरमानी ही नहीं की, तो नफ्स हो गई मोटी, जी नफ्स मोटी। जब नफ्स मोटी हो गई है बस अब दुनिया के लिए रास्ता खुल गया, ये ना आए अपने पाक होने की, बेआइब होने की, अपने बेआइब होने के सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। तुम्हें समझ में आए ना है, तुम मुजरिम ही समझो, माफ़ी मांगो इस्तिग़फ़ार में, ये दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर देखो कोई ऐब नहीं तो वो एक अल्लाह की ज़ात है। हर तरह के अयूब से, नक़ाइस से अल्लाह पाक है। मैं एक से पाक होने का ऐलान करता हूँ। वो सब भी हो सुबहान अल्लाह। हर तरह की खूबी अल्लाह में है, अल्लाह हर खूबी का मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये बात है तो इबादत उसके सिवा और किसकी हो सकती है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जो जिसकी इबादत होती है कभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सारे अल्फाज में ये ऐसी तरतीब है और ये मान है, ये मफ़हूम है, हकीकत। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, चारों कलमा की हकीकत। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि सुबहान पाक है अल्लाह ताला, कि वो अल्लाह के सिफ़ात समानिया जो है उनके ख्याल रखो। क्या मतलब? इसके ऊपर नीचे कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं, अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं। अल्लाह के इल्म के आप बता ही नहीं सकते अल्लाह किस तरह हासिल करते हैं, इतना अजीम है, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। अल्लाह के खल्क़
تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ارادے سب تصور سے باہر ہے. ہمارا ارادہ، ہمارے علم، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، جی ہمارا جاننا، یہ ہمارا ہے. اللہ کے جاننا سننا کے ہمارا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے کیا حد ہے نہیں. ہاں تو اسی لیے وہ خیال رکھا کرو سوچنے. تو یہ چاروں تسبیح کی حقیقت، درود شریف کی حقیقت، استغفار کی حقیقت، ان کو اجمالی طور پر ذہن میں رکھو، کم سے کم رکھ کر اس کو پڑھو. پھر کبھی کبھی دھیرے دھیرے اس کا میننگ، الفاظ کے ایک ایک میننگ بھی پڑھ لو، لفظ میننگ بھی پڑھ لو. اور اصل حقیقت تو یہی ہے، خیال رکھنے کی چیز. تمہیں বুঝতে পারতেছ না صفات এগুলো পুরাতন কথা ছিল. হ্যাঁ দেখে কোনো সময় আমি বলেছিলাম এটা হলো কি মারফতের খাজানা, যে মারফতের খাজানা, সমস্ত মারফত، معرفت کونیہ، معرفت شہودیہ، شہود وحدت الوجود، شہود، یہ ساری چیزیں جتنے جو کچھ ہوتا ہے نا، لوگوں سے نام سنے ہوں گے ہے نا، کم سے اتنے سارے کمالات اور جناب علی جتنے ہیں معرف ہیں، سب معرفت کا یہ اسٹاک خزانہ جو ہے یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ نہیں. اسی لیے اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھا کرو. تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بک بک دیکھ کے ان کے لفظی معنی یاد کر لو ہے نا. پھر میں نے جو لیسن میں پہلے بتایا تھا ان میں سوچنے کو کبھی نئے طریقے سے بھی بتایا، کبھی کبھی شروع پہلے ایک دفعہ یہ کوئی ضرور ہے کہ بار بار بولنا حرام تو نہیں ہے، بتاؤں گا. وہ صفات ثمانیہ وہ پہلے پوچھا تھا لیکن آپ نے جواب دیا لیکن وہ بھول گیا کہ ان 8 کی طرف کیوں خیال رکھنا. ہاں یہ 8 کے اس لیے کرتے ہیں عام طور پر، یہ اللہ جل شانہ کے صفات کے بارے میں 2 گروپ ہے. ایک تو یہ سائنس والے ہیں، وہ کہتے ہیں صفات کوئی چیز نہیں اللہ کی، اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے، اور بہت بڑا فرقہ ہے. اور کچھ کہتے ہیں اللہ کے صفات ہیں، جناب اسلام ماننے والے، دین والے، حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے ماننے والے صفات مانتے ہیں. لیکن وہاں 2 طریقے سے ہے کہ یہ صفات اللہ کے صفات ہونے کی میننگ کیا ہے. جی یہ 8 ہاں نہیں کوئی بھی صفات، جتنے صفات اللہ کے صفات بہت سارا ہے نا، بہت سارا صفات ہے. جو ان تمام کوالٹیز جتنے ہیں کلام اللہ میں جو اللہ کے لیے جو چیز نسبت کی سب صفات ہے. تو ان تمام کے بارے میں جناب علی کوئی کہتا ہے یہ جو اللہ ہے وہی سمع ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سمع میں سننا ہے نا، سمع نہیں سننا، بصر میں دیکھنا. ٹھیک ہے کہ دیکھنا جو ہے وہی اللہ ہے، اللہ جو ہے وہ دیکھنا ایک ہی چیز ہے. کیا ہو بولے دیکھو آپ کیا ہو بولے نا، اللہ ایک کوالٹی، دیکھنا کی کوالٹی یہ ڈفرنٹ تھنگ ہے. এমন যেমন নাকি তুমি প্রথমে কি সূরা তাবারক বা হাট ইয়াদ করেছিলে না, পরে ইয়াদ করলে তো তোমার মধ্যে একটা কোয়ালিটি আসলো, মানে কোয়ালিটি তো এরকম আলেম হওয়া, প্রথমে জাহেল থাকে তো পরে আলেম হয়, তো আলেম হওয়া এটাও একটা কোয়ালিটি. তো তোমার মধ্যে তোমাদের এই কোয়ালিটি এলম ছাড়া তো তুমি জীবিত ছিলে, তো তুমি আলেক জিনিস, এলম আরেক জিনিস, है ना.
ওটা মানুষ আর আরেক জিনিস, জেহালত আরেক জিনিস, বুঝতে পারছেন না? সামা দেখনাটা অন্য জিনিস, মানুষ আরেক জিনিস, তাই না? তা আল্লাহর সিফাত তো সেরকম একেবারে। তো আমাদের সেরকম হলে কি হবে? এটা আল্লাহ যে সিফাত অন্য কিছু, তো অন্য কিছু আল্লাহর সাথে লাগলো কেমন করি? সবার আসবে না? আল্লাহ যখন এইগুলো আল্লাহর কোয়ালিটি হলো, তো আল্লাহ লাগলো কেমন করি? এলামটা তোমার মধ্যে আসে লাগিয়ে গেল, তোমাকে আলেম বলা হতেছে, তার অর্থ হলো কি তুমি এক, এলাম আর এক। তাহলে কি আল্লাহর সিফাতগুলি আগে ছিল না পরে আসছে? আল্লাহ প্রথমে আলেম ছিলেন না, এলম আসি গেল আল্লাহর কাছে, তাকে আল্লাহকে আলিম বলা হয়। যেমন তোমাকে বলা হবে, হ্যাঁ? তো সেরকম আর কেহ এরকম কথা বলে, আর কেহ অন্যরকম কথা বলে। এইসব সিফাত নিয়ে গবেষণা করি, সমস্ত সিফাতের হলের জন্য, বুঝিবার জন্য এই 8টা জিনিসের উপরে মেহনত করা হয়েছে। যেমন নাকি মানুষের মধ্যে দিনের মোহাব্বত, দিনের তালেব আসার জন্য 6 নম্বর জিনিসের মেহনত করা হয়, সেরকম 8টা জিনিসের উপর মেহনত করা হয়েছে। এটা এই 8টা জিনিস বুঝতে পারলে কোনো রকম করে কষ্ট করি সমস্ত কোয়ালিটি আল্লাহ যেগুলো আছে সবাই ভালো হয়ে যাবে। এর মধ্যে বিশেষ করে এই টার্গেট বানায়া রাফেজি ফেরকা আছে, তারপরে মতদলা ফেরকা ছিল, এগুলি, হ্যাঁ, এরকম সায়েন্সিক মানুষেরা আছে বা সাইন আছে, ওরা বিশেষ করে এগুলিকে টার্গেট বানিয়ে কথা বলে। তা বলি এগুলি নিয়ে গবেষণা হয় আমাদের ইসলামী আকায়েদের মধ্যে, আর তাসাউফের মধ্যেও এগুলো নিয়ে হয়। কারণ যে বিশেষ করে এগুলিকে টার্গেট বানিয়ে ওরা কথা বলতেছে। তাহলে এই 6টার উপরে মেহনত হলে অন্যান্য যত সব হয়ে যাবে। আল্লাহ আকবার। তো আচ্ছা, তো আজকে মোহাব্বত, দুনিয়ার মোহাব্বত সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এটা দুনিয়ার মোহাব্বত থাকলে এটা দুনিয়া হয়, যদি দুনিয়ার মোহাব্বত না থাকে তো দুনিয়া যেটাকে বলা হয় এটা আখিরাত বনে যায়। আজি এই দুনিয়ার মোহাব্বত অর্থ কি? অর্থ বলা হয়েছে কি দুনিয়া, মানুষ দুনিয়া অর্জন করে কিন্তু আল্লাহ শরীয়তের বন্ডের মধ্যে করে, তাহলে এটা ঠিক আছে, এটা দুনিয়ার মোহাব্বত বলা হবে না। যদি আল্লাহ শরীয়ত সারিয়া দুনিয়া সাথে লাগে তাহলে এটা বলা হবে কি দুনিয়ার মোহাব্বত আছে। এই দুনিয়ার মোহাব্বতের কারণে কি হয়ে যায়? সমস্ত রোগ তৈয়ার হয়ে যায়, রোগ ব্যাধি তৈয়ার হয়ে যায়। আসল মেন রোগ হলো দুনিয়ার মোহাব্বত। আল্লাহু আকবার। ঠিক আছে, কত দের হয়েছে? তোমার সবর আসেনি? কত দেরি হয়েছে? বেশি হয়েছে? 7 দিনের মধ্যে একটু আধা ঘন্টা একটু বসে গেলে বেশ হয় না তো? হ্যাঁ, তাই